السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ درس میں نے اختصار کے ساتھ قیامت کی چھوٹی علامتیں ذکر کی تھی، اور قیامت کی سب سے آخری چھوٹی نشانی امام مہدی کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا. اور میں نے بتایا تھا صحیح احادیث کی روشنی میں امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ جو ہمارے نبی کا نام ہوگا. ان کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے، یعنی محمد بن عبداللہ. اور امام مہدی جو آخر زمانے میں آئیں گے یہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، نواسۂ رسول حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اور لوگ بیعت کریں گے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ان کی بہت سی علامتیں ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا. اس کے تحت یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ، کچھ فوجیں ان سے مقابلے کے لیے آتے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مکہ اور مدینے کے درمیان ان کو زمین میں دھسا دے گا. جن میں سے کچھ لوگ، 2-4 آدمی بچ جائیں گے. جب یہ واپس جائیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیے امام مہدی ظاہر ہو گئے ہیں، اور لوگ انشاءاللہ ان کی خلافت کو مانیں گے، ان سے بیعت کے لیے آتے رہیں گے. یہاں تک کہ ایک روایت کی روشنی میں جس کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، بہت قیمتی بات ہے یہ سب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانہ کے پاس، اس سے مراد کعبہ کا خزانہ ہے، جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے، تمہارے خزانے کے پاس 3 لوگ قتال کریں گے، اور تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے. علماء اکرام نے اس سے واضح کیا ہے کہ اس وقت میں بعض لوگوں کی خلافت لوٹ آئے گی، تو اس خزانہ کو لینے کے لیے، لیکن یہ خلافت یہ الگ بات ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہوگی. 3 لڑکے لڑیں گے اس خزانے کو لینے کے لیے، ان میں سے کوئی بھی نہیں لے پائے گا، ان میں سے کوئی بھی نہیں لے پائے گا. پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے. اور یہ جھنڈے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو امام مہدی کے مؤیدین میں سے ہوں گے، بیعت کرنے والوں میں سے ہوں گے، ساتھ دینے والوں میں سے ہوں گے. دیکھیے بہت اطمینان سے چل رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو. جب وہ آئیں گے تم لوگوں سے، اے عرب کے لوگوں، اس طرح قتال کریں گے کہ کبھی اس طرح قتال لوگوں نے کیا نہیں ہوگا. جب ایسا دیکھ لو تو سمجھ لو کہ اللہ کا زمینی خلیفہ مہدی ظاہر ہو چکا ہے. اگر تم لوگ برف پر بھی ہو اور گھسٹ کر آنا پڑے تو آ کر ان سے بیعت کر لینا.
کی روایت ابن ماجہ میں ہے، حاکم میں ہے، بزار کے اندر ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے ان کے مؤیدین، ان کے ہیلپرز بھی ہوں گے، ان کی مدد بھی کریں گے لوگ، اور بہت سے لوگ خلافت میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اب آئیے، یہ ساری باتیں تو ہم نے گزشتہ درس میں بتا دی ہیں۔ ان کے زمانے میں، امام مہدی کے زمانے میں کیا کیا حالات رونما ہوں گے، کیا کیا لڑائیاں ہوں گی، کیا کیا معارکے ہوں گے، سرسری طور پر ایک خاکہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک انداز ملے کہ آخر زمانے میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ اور حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ ہم اور آپ بڑھتے ہوئے ادھر ہی جا رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے ساری باتیں کی تھی۔ دیکھیے، اس وقت مسلمان اور روم کے درمیان صلح ہوگا، مصالحت کریں گے، اور جب روم کے لوگ خیانت کریں گے تو ان کی فوج کے 80 جھنڈے ہوں گے۔ کتنے جھنڈے؟ 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ اس حساب سے اگر آپ جوڑیں تو 9,60,000 فوجی ان کے ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 9,60,000۔ اس سلسلے میں بخاری اور احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت تفصیلی حدیث ہے، کہا کہ قیامت کے پہلے 6 چیزیں دیکھ لینا، پھر قیامت آئے گی۔ ان میں سے ایک بتایا آپ نے کہ ایک فتنہ نمودار ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ اور ڈشوں کا فتنہ عام طور پر یہی آپ کو شو کر رہا ہے، عرب کے ہر گھر، بلکہ غیر عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک صلح ہوگا جو تمہارے درمیان ہوگا اور بنی الاصفر کے درمیان ہوگا۔ بنو اصفر کون لوگ ہیں؟ یہ روم اور امریکہ کے لوگ ہیں، یہود و نصارہ سب ہیں، ان کو بنی اصفر کہا گیا۔ ان کے درمیان ہوگا، وہ تم سے خیانت کریں گے، وہ 80 جھنڈے لے کر کے آئیں گے، اور ان کے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ یہ روایت بخاری اور احمد کے اندر موجود ہے۔ یہ بات ہو گئی، صلح نامہ ہو گیا۔ خیانت کریں گے، کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے۔ جب خیانت کریں گے تو اس کے بعد ایک لڑائی ہوگی، لیکن یہ لڑائی ہماری ان کے ساتھ نہیں ہوگی، ہم دونوں کے مشترکہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہوگی، جو تیسرا کوئی دشمن ہوگا۔ یعنی ہمارا صلح نامہ ہوا روم کے ساتھ، بنی اصفر کے ساتھ، لیکن ایک لڑائی ہونے والی ہے کہ ہم اور یہود و نصارہ جو روم ہیں وہ ایک ساتھ ہوں گے، ایک مشترکہ دشمن سے ہم لڑائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں، جس کو امام احمد نے، ابن ماجہ نے روایت کی ہے، ابو داؤد میں بھی، آپ نے فرمایا ستصالحون الروم صلحا آمنا، تم لوگ روم کے ساتھ صلح کرو گے، امن والا صلح، امن و امان رہے گا اس وقت تک۔ فتغزون انتم وهم، تم ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرو گے اپنے ایک مشترکہ دشمن کے ساتھ، تم لوگ صحیح سالم رہو گے، مال غنیمت بھی حاصل ہوگا، لیکن تم لوگ ایک ایسے مقام پر پڑاؤ ڈالو گے جو ٹیلوں والی سرسبز جگہ ہے، ٹیلوں والی سرسبز جگہ ہے، اس میں سے روم کا ایک آدمی کھڑا ہوگا، یہود و نصارہ کا، اور صلیب اٹھا لے گا اور کہے گا صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ اتنے میں ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور اس کے بعد اس صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد روم خیانت کریں گے اور لڑائیاں ہوں گی ہماری ان کے ساتھ۔ اس میں سے آپ نے فرمایا کہ ان کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لڑائی ہوگی ہماری روم کے ساتھ، ہماری ایک لڑائی ہوگی روم کے ساتھ، اور روم مسلمانوں کے ساتھ خیانت کریں گے، اور 9 ماہ یہ روم کے لوگ تیاری کریں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ کتنے ماہ؟ 9 ماہ۔ اور اس وقت جو لڑائی ہوگی ہمارے روم کے ساتھ، پہلے ہی سن لیجئے، اس وقت ایٹم بم نہیں ہوگا، اس وقت ایٹم بم نہیں ہوگا، میزائلوں کا دور نہیں ہوگا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی ہوگی تلوار کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ جتنے بھی مدمر آلے ہوں گے، جیسے میزائل ہے، ایٹم بم ہے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے اس وقت،
سبحان اللہ. بتائیے جو مرحلہ اتنے زمانے کے بعد پیش آنے والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا یہ آپ کے لیے معجزہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری باتیں کھول کھول کر پہلے ہی سے رکھ دی ہیں. اور کیا فرمایا؟ لڑائی ہوگی تلوار کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ اور نیزے کے ساتھ. اور جیسا کہ پچھلے زمانے میں لوگ لڑا کرتے تھے، اللہ اکبر، اس میں مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، اس میں مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، وہ لوگ شکست کھا جائیں گے. جب یہ لڑائی ہو گئی تلوار گھوڑے اور نیزے سے، اس کے بعد ایک بڑی لڑائی ہوگی جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے ملحمۃ الکبریٰ. کیا فرمایا ہے؟ بہت بڑی لڑائی ہوگی یہ ہماری کس کے ساتھ؟ روم کے ساتھ، تو یہود و نصارہ ہیں. جب یہ لڑائی ہوگی، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ الکبریٰ بارض یقال له الغوطہ. مسلمانوں کا قیام گاہ، بڑی لڑائی جو ہماری روم کے ساتھ ہوگی، ایسی سرزمین میں جس کو غوطہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غوطہ کہا جاتا ہے. ایک شہر میں جس کو دمشق کہا جاتا ہے. بتائیے، دمشق نام بعد میں رکھا گیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا کہ غوطہ اور جو ایک شہر ہے جس کو دمشق کہا جاتا ہے، جو سوریہ کی راجدھانی ہے، وہاں پر ہوں گے لوگ. اور بہترین مکان اس وقت مسلمانوں کا کہاں ہوگا؟ دمشق کے اندر ہوگا. کہاں ہوگا؟ دمشق کے اندر ہوگا. اب آپ بتائیے، جب 9 مہینے لوگ تیاری کر رہے ہوں گے، روم کے لوگ مسلمانوں سے لڑائی کے لیے، جس کو پیارے نبی نے ملحمۃ الکبریٰ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ملحمۃ الکبریٰ، بڑی لڑائی کہا ہے. یہ تیاری کر رہے ہوں گے روم کے لوگ، تو امام مہدی ظاہر ہوں گے. امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد یہ بڑی لڑائی ہوگی کہ اس میں مسلمان انشاءاللہ غالب آئیں گے. مسلمان اس میں انشاءاللہ غالب آئیں گے. دیکھیے اور بھی لڑائیاں ہوں گی ملحمۃ الکبریٰ کے علاوہ بھی. اس میں ایک لڑائی ہوگی مسلمانوں کی روم کے ساتھ، جس میں جزیرۃ العرب کو مسلمان فتح کریں گے. دوسری لڑائی ہوگی جس میں مسلمان فارس کو، ایران کو فتح کریں گے. تیسری لڑائی ہوگی قسطنطنیہ کی لڑائی ہوگی. جیسے یہ لڑائی ہوگی اس کے بعد دجال نمودار ہوگا. یاد رکھیے گا، دجال نکلے گا نہیں جب تک قسطنطنیہ کی لڑائی نہ ہو جائے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قسطنطنیہ کو مسلمان فتح کریں گے تلوار کے ذریعے نہیں، نیزوں کے ذریعے نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے ذریعے. ایک مرتبہ سب لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایک طرف کا حصہ فتح ہو جائے گا. دوسری مرتبہ کہیں گے دوسرا حصہ فتح ہوگا، اور تیسری مرتبہ کہیں گے تیسرا حصہ. مکمل قسطنطنیہ کو لوگ فتح کر لیں گے. 3 مرتبہ کہنے کے بعد، یہ بغیر قتال کے، اس کے بعد ہی جا کر دجال نمودار ہوگا. یہ ہے 3 سے 4 لڑائی کا تذکرہ ہوا. 5ویں لڑائی کا ہم نے اشارہ کیا تھا گزشتہ درس میں کہ مسلمان یہودیوں سے بھی قتال کریں گے. کس سے کریں گے؟ یہودیوں سے بھی قتال کریں گے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کریں. مسلمان ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی شجر و حجر کے پیچھے چھپنا شروع کر دیں گے. شجر و حجر یہ آواز لگائیں گے، آؤ جی مسلمان، یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، یہاں یہودی چھپا ہوا ہے. سوائے غرقد نامی درخت کے، سوائے غرقد نامی درخت کے، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ چھپائیں گے یہودیوں کو. اور اسی لیے دیکھیے ان کو اتنا یقین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ آج ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ غرقد کے درخت لگائے جائیں تاکہ چھپنے میں اس وقت میں آسانی ہو. یہ 5واں مارکا ہوگا ہمارا مسلمانوں یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ. اور 6واں مارکا بھی ہوگا، ذرا توجہ طلب ہے. یہ حرب، یہ لڑائی ہوگی خوض و کرمان کے ساتھ. یہ جگہ ہے خوض و کرمان. اگر آپ آج کی دنیا میں ان ممالک کو دیکھنا چاہیں تو پھر آپ چائنا، رشیا اور ساتھ ساتھ جاپان، ہماری لڑائی ان کے ساتھ بھی ہوگی، جس میں امام مہدی رہ کر خود فوج کی کمانڈنگ کریں گے. کیا کریں گے؟ فوج کی کمانڈنگ کریں گے. اور اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کئی ایک ہے. تو مختصر انداز میں جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے تو 6 ایسے واقعات یا 6 ایسی لڑائیاں ہیں جو ہمیں ملی ہیں سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ امام مہدی کے دور میں ایسی لڑائیاں ہوں گی. اور بھی لڑائیاں ہیں، یہ نہیں کہ اس میں محدود ہے، نہیں، اور بھی لڑائیاں ہیں جن کا میں نے احاطہ نہیں کیا ہے.
یہ چند باتیں ہوئی کس سلسلے میں کہ امام مہدی کے دور میں یہ سب لڑائیاں ہوں گی اور مسلمان ماشاءاللہ عام طور پر لڑائیوں میں فتح یاب ہوں گے، دنیا امن و امان کے سانس لے رہی ہوگی، اور ساتھ ساتھ امن و امان کا دور دورہ ہوگا، لوگ ماشاءاللہ آرام و اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے، بارش بھی ہوتی رہے گی، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جاتا رہے گا، انسان بھی خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جن کے بعد دجال نمودار ہوگا۔ تو ان میں سے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دجال کے نمودار ہونے سے پہلے کون کون سے واقعات ہوں گے اور کیا کیا حالات رونما ہوں گے۔ ان میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس آباد ہونے سے مدینے کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ کان کھول کر سن لیجئے، بیت المقدس آباد ہونے کے بعد اخیر زمانے میں بیت المقدس کو لوگ آباد کریں گے، اور جب وہ آباد کریں گے مدینہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ ویران ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور مدینہ ویران نہیں ہوگا جب تک کہ لڑائی نہ ہو جائے، جن لڑائیوں کا تذکرہ ہوا ہے ابھی، اور لڑائی نہیں ہوگی جب تک کہ قسطنطنیہ فتح نہ ہو جائے، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے تو اس وقت دجال نمودار ہوگا۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر کتاب الملاحم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخر زمانے میں مدینے کو لوگ کیا کر دیں گے؟ ویران کر دیں گے۔ چلیے، خروج دجال سے پہلے اور بھی لڑائیاں ہوں گی ہماری عیسائیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، روم کے ساتھ۔ ان میں سے ایک حدیث آپ ذرا ذہن میں رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کرو گے، پھر تم ایک لڑائی کرو گے، صلح پھر لڑائی، اور رومی پسے پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گے، تم اس جنگ میں فتح یاب رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے محفوظ رہو گے، پھر تم یہاں سے واپس لوٹو گے حتیٰ کہ عیسائی ایک ٹیلوں والی سرسبز جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب فتح کرے گا، جیسا کہ ہم نے بتا دیا ابھی آپ کو۔ اس کے بعد صلیب کو اٹھانے کے بعد ایک مسلمان اٹھ کر کے صلیب کو توڑ دے گا، جیسا کہ تفصیلی واقعہ ہم نے پیش کیا۔ مسلمان جوش میں آ جائیں گے، اپنے ہتھیار سنبھالیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت اس لڑائی کو جاری کرے گا، اور اللہ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی شام کا ایک علاقہ اعماق یا دابق میں پڑاؤ نہ ڈالیں۔ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک شام کا ایک علاقہ اعماق یا دابق میں تمہاری لڑائی عیسائیوں کے ساتھ نہ ہوگی، عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس وقت کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ۔ عیسائی کیا کہیں گے؟ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے، ہم میں سے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی لڑائی عیسائیوں کے ساتھ ہو چکی ہوگی، اور اس میں سے بہت سے عیسائی گرفتار ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے ہوں گے، اور دعوت کے ذریعے ان عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ تو اس لڑائی میں جہاں پر شام کا مشہور علاقہ اعماق یا دابق میں لڑائی ہوگی تو وہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے جو ہمارے پہلے لوگ پکڑے گئے تھے، ذرا آپ لوگ ہمیں حوالے کر دو، ہمیں حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ پہلے نمٹیں۔ مسلمان کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، گرچہ پہلے گرفتار ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں تمہارے مقابلے میں، تو پھر ہمیں کیا مجال ہے کہ ہم تمہارے حوالے کر دیں ان کو۔ نہیں بات واضح ہو رہی ہے؟ چلیے، اس کے بعد مسلمان کہیں گے نہیں، قسم اللہ کی ہم اپنے ان بھائیوں سے ہم کبھی الگ نہ ہوں گے۔ لڑائی شروع ہوگی تو مسلم لشکر کا 1/3 حصہ میدان جہاد سے فرار ہو جائے گا۔ مسلم لشکر کا 1/3 حصہ میدان جہاد سے کیا ہو جائے گا؟ فرار ہو جائے گا، بھاگ جائیں گے، پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے 1/3 لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک افضل شہداء ہوں گے۔ افضل 2/3 کا معاملہ کلیئر ہو گیا، 1/3 تو بھاگے،
اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. 1/3 شہید ہو جائیں گے جو اس وقت کے افضل ترین شہداء ہوں گے. باقی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا. یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اور یہی لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درخت سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کو بہکانے کے لیے، مشغول کرنے کے لیے آ کر آواز لگا دے گا، لوگو تمہارے بعد مسیح الدجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے. اس سے شیطان کا مقصد کیا ہوگا؟ انہیں گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کرنا. لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور وہ دجال کی طرف متوجہ ہوں گے. شیطان کی یہ خبر باطل ہوگی، مگر جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح الدجال ظہور پذیر ہو چکا ہوگا، نمودار ہو چکا ہوگا. یہ روایت ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے. اس سلسلے میں ایک اور روایت لیجئے کہ دجال سے پہلے کیا واقعہ پیش آئے گا. ذرا توجہ طلب حدیث ہے یہ بھی. ابو حمامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج دجال سے قبل 3 برس بہت سختی اور شدت کے ہوں گے. مسیح الدجال کے خروج سے پہلے 3 برس بہت زیادہ سختی کے ہوں گے، شدت کے ہوں گے. لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کا شکار ہوں گے. پہلے برس اللہ آسمان کو حکم دے گا، پہلے برس اللہ آسمان کو حکم دے گا وہ 1/3 بارش روک لے، 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا 1/3 پیداوار روک لے. یہ پہلے سال کی بات. پھر اگلے برس آسمان کو حکم ہوگا وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، زمین کو حکم ہوگا وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے. تیسرے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا وہ تمام بارش کو روک لے، اور زمین کو حکم دے گا وہ اپنی ساری پیداوار روک لے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہ گرے گا اور زمین سے کوئی نبات پیدا نہ ہوگی. روئے زمین پر جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے. کیا ہوں گے؟ تباہ و برباد. توجہ طلب موضوع ہے. اور مگر جس کو اللہ بچانا چاہے، یعنی تھوڑے سے درخت وغیرہ باقی رہ جائیں گے، سب مرجھا کر سوکھ جائیں گے. لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورتحال میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ لوگ کثرت سے پڑھیں گے. یہی ذکر ان کے لیے خوراک کا کام دے گا. یہی ذکر ان کے لیے کس کا کام دے گا؟ خوراک کا کام دے گا، کھانے پینے کا کام دے گا. دیکھیے ایک اور واقعہ اس سلسلے میں، مختصر سا واقعہ ہے. دجال سے پہلے جب ایران کا مشہور شہر استخر فتح ہوا تو ایک منادی نے اعلان کیا، خبردار رہو دجال ظاہر ہو چکا ہے. تو صعب بن جسامہ ان سے ملے اور کہا، تم یہ نہ کہتے تو اچھا ہوتا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دجال اس وقت تک داخل نکلے گا نہیں جب تک لوگ دجال کا نام لینا بند نہ کر دیں. جب تک لوگ دجال کا نام لینا بند نہ کر دیں. اور ممبر سے، منابر سے جب تک ائمہ کرام، خطبہ کرام ان کے گفتگو کو چھوڑ نہ دیں، دجال نکلنے والا نہیں. اس سے واضح ہوا کہ جب لوگ اپنے منہ سے دجال کا نام لینا بند کر دیں گے، ائمہ کرام، خطبہ کرام ممبر سے ان کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، اس وقت جا کر کے دجال نمودار ہوگا. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے یہ سارے واقعات پیش آئیں گے، تب جا کر دجال نمودار ہوگا. اور دجال کب نمودار ہوگا؟ جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اس کے بعد دجال نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے چند باتیں امام مہدی کے زمانے کے بارے میں جو میں نے گزشتہ درس میں اور آج آپ کے سامنے بتایا ہے. اور دجال کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا. دجال کے بارے میں آپ نے کیا کیا سنا ہے؟ جی کس کی بات آئے گی؟ آپ سیدھے پہچان ہی پہ چلے گئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیے دجال کا قد چھوٹا ہوگا اور پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کے باعث اس کی چال عیبدار ہوگی. دیکھیے ہمارے پنڈلیوں کے درمیان گیپ نہیں ہے، اگر ہم ملا دیں تو گیپ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح اس کی پنڈلی بنائی ہے کہ وہ کھڑا بھی ہوگا اپنے پاؤں کو پنڈلیوں کو ملا کر تو بھی گیپ ہوگا دونوں کے درمیان. ہم ملاتے ہیں گیپ نہیں ہے، پنڈلیاں سڑ گئی ہماری، لیکن جب وہ چلے گا یا وہ عام حالت میں ہوگا تو پنڈلیوں کے درمیان میں وقفہ ہوگا اس کا.
دوسری بات، اس کے بال نرم اور سیدھے نہ ہوں گے بلکہ گھنگھریالے ہوں گے۔ تیسری بات، اس کے بال گھنے ہوں گے۔ چوتھی بات، ایک آنکھ کا کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، اور دوسری آنکھ بھی عیبدار ہوگی، جس طرح ہماری دوسری آنکھ ہے اس طرح سے اس کی آنکھ واضح نہیں ہوگی۔ سفید رنگ والا ہوگا، چوڑی پیشانی والا ہوگا، اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا، یعنی وہ کافر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے نبی نے آدم سے لے کر مجھ تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے بارے میں نہیں بتایا، سب نے بتایا، لیکن ایک ایسی علامت میں بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی ہوگی۔ وہ کیا علامت ہوگی؟ دونوں پیشانی کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے۔ آگے چلیے، اور وہ لاولد ہوگا، بانجھ ہوگا، اس کے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہاں پر جو بھی دجال کی نشانی آئی ہے ان کا خلاصہ یاد رکھیے شارٹ میں۔ پست قد ہے، مضبوط جسم والا ہے، بڑے سر والا ہے، اس کی دونوں آنکھیں تقریباً عیبدار ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے بال گھنے اور گھنگھریالے ہوں گے، اور چمڑے کا جلد کا رنگ سفید ہوگا، دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا۔ دجال نکلے گا کہاں سے؟ کہاں سے نکلے گا؟ نہیں جی، مدینہ سے نہیں نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ یہ نکلے گا مشرق میں ایک جگہ ہے خراسان، وہاں سے نکلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ خراسان معروف، خراسان، وہاں سے نکلے گا۔ اور آگے چلیے، اس سلسلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، دجال ابھی بھی ہے، دجال ابھی بھی ہے۔ ایک بڑے مشہور صحابی جن کو تمیم داری کہا جاتا ہے، بھٹکتے ہوئے جزیرے میں پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے، مسلم کے اندر تقریباً 2-3 پیج میں یہ حدیث ہے، اور اس میں پوری تفصیل ہے۔ جب ان سے ملاقات ہو گئی، حدیث جساسہ کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، تو اس نے کئی سوالات کیے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ فلسطین کا شہر نخل بیضان ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا پھل آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا پھل تو آ رہا ہے۔ کہا وہ زمانہ قریب ہے کہ پھل اس میں نہیں آئے گا، وہ زمانہ قریب ہے کہ پھل اس میں نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال کیا دجال نے تمیم داری صحابی سے، پہلے یہ نصرانی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کہا ایک نہر جس کو بحیرہ طبریہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اس کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا اس میں پانی ہے؟ کہا بہت پانی ہے، لیکن دجال کہتا ہے کہ وہ وقت قریب آئے گا، اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال کیا دجال نے تمیم داری سے، کہا عین زغر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ شام کے جنوب میں ایک شہر کا نام ہے عین زغر، کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اس کے بارے میں آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا اس میں لوگ کھیتی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پانی ہے کہ نہیں وہاں پر؟ کہا کہ ہے۔ کہا قریب آئے گا کہ لوگ اس سے کھیتی کرنا بند کر دیں گے، اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر چوتھا سوال ہوا کہ یہ بتاؤ نبی امی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی کون پوچھ رہا ہے؟ دجال سوال کر رہا ہے کہ نبی امی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ مکے سے نکل چکے ہیں اور مدینے تشریف لا چکے ہیں۔ کہا عرب والوں نے ان سے قتال کیا؟ کہا ہاں قتال کیا۔ کہا ان لوگوں نے کیا پایا؟ کہا کہ دیکھیے بہت سے عرب کے لوگ ان کے فرمانبردار ہو گئے۔ کہا سنو جی، جب میں نکلوں گا پورے سرزمین کا دورہ کروں گا، اسی لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسیح۔ یہ سیاحت سے بنا ہوا ہے، بہت جلد ہی پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ وہ ایک روایت میں ہے کہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جائے گا، سوائے مکہ اور مدینے کے۔ ان دونوں میں داخل ہونے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہوگی، داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے ننگی تلوار لیے ہوئے جو ان کو داخل ہونے نہیں دیں گے، اس کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ دیکھو میں آؤں گا اور آ کر پورے لوگوں کو گمراہ کرتا پھروں گا،
یہ روایت ابو داؤد، یہ روایت مسلم کے اندر ہے، تمیم داری کی مشہور حدیث ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خراسان سے دجال نکلے گا، اور اس کی حالت یہ ہوگی جب یہ واقعہ تمیم داری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، کہا سارے لوگ آ جاؤ۔ جب لوگ آ گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو کہا نماز کے بعد سب لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھ گئے۔ لوگ حرکت میں تھے نکلنے کے جماعت کے بعد، آپ نے تمام لوگوں کو بیٹھا دیا، کہا سنو تمیم داری کی وہ بات تم لوگوں کو معلوم ہوئی جو میں پہلے بتاتا تھا، اس کی تائید میں تمیم داری کا یہ واقعہ پیش آ چکا، اور جہاں پر یہ بات آئی بیان کرتے ہوئے کہ مکہ اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈے سے مارتے ہوئے منبر کو کہا یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے جہاں پر دجال داخل نہ ہوگا۔ یہ پوری تفصیلی حدیث مسلم کے اندر ہے، آپ جا کر اردو ترجمہ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے دجال کے بارے میں آپ نے بھی بہت کچھ سنا ہوگا، اس کے پاس 4 طرح کے فتنے ہوں گے، 5واں کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ کتنے طرح کے فتنے ہوں گے؟ 4 طرح کے فتنے ہوں گے۔ ایک تو دینی فتنہ، دوسرا مالی فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، اور چوتھا سلطنت کا فتنہ ہوگا۔ یہ چاروں فتنے کس کے پاس ہوں گے؟ دجال کے پاس ہوں گے۔ ان چاروں فتنوں کے ذریعے پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا ہوگا، چاروں فتنے۔ اور اسی لیے سورہ کہف کے بارے میں نے گفتگو کی تھی 1-2 ہفتے پہلے، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ دیکھیے ان چاروں فتنوں سے علاج اور اس کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے، جا کر 2 ہفتے پہلے کا پیپر دیکھ لیجئے۔ یہ چاروں فتنے دجال کے اندر ہیں، اور اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے، اس پر عمل کر لے، یا مسلم کی ایک روایت کی روشنی میں سورہ کہف کی آخری 10 آیت کو یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ چلیے اب یہ چاروں فتنے، دجال زمین پر کتنے دن رہے گا؟ کتنا دن رہے گا؟ 40 دن۔ کتنا دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن، حدیث معروف ہے، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے باقی ایام، 3 دن نکل گئے نا، کتنے دن نکلے؟ 3 دن۔ باقی جو ایام ہوں گے ہمارے عام ایام کی طرح ہوں گے، عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اگر ہم سب کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو 40 دن کتنے دن کے برابر ہوتے ہیں؟ 439 حقیقی دن کے برابر ہوتے ہیں، 439 حقیقی دن کے برابر ہوتے ہیں، جوڑ کر کے دیکھ لیجئے گا آپ لوگ جا کر۔ اور جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر، صحابہ کا دھیان فوراً گیا نماز کی طرف۔ آپ کا دھیان نہیں گیا ہوگا، چونکہ ہم لوگ کتنے پکے نمازی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ کتنے پکے نمازی ہیں کل صبح فجر میں دیکھ لیجئے، فوراً دھیان کیا، اللہ اکبر، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے ایسے دن آنے لگیں گے تو ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ سبحان اللہ، غور کیجئے کتنی محبت تھی صحابہ کو نماز کے ساتھ۔ کہا کیسے نماز ادا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اندازے سے نماز ادا کر لیا کرو گے۔ یہ اندازہ سے کیا مطلب ہوا؟ ابھی جتنے وقفے ہیں، فجر سے ظہر میں، ظہر سے عصر میں، عصر سے مغرب میں، مغرب سے عشاء میں، اس طرح کے وقفے کے ساتھ تم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نماز کا ایک خاص مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا اسی طرح اہتمام کریں۔ تو میں پہلے بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے 4 طرح کے فتنے ہوں گے، 4 طرح کے فتنے ہوں گے۔ ایک تو دینی فتنہ، ظاہر سی بات ہے دینی فتنہ کیسا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، کیا کہے گا؟ رب کہے گا کہ میں رب ہوں، تم لوگ میری عبادت کرو، اور رب ہوں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اس کو ایسی ایسی چیزیں دے رکھی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمزور لوگوں کے سامنے شو کرتا رہے گا کہ میں رب ہوں۔ اچھا جی بارش برسا دوں، بارش برسا کے دکھا دے گا، اچھا دیکھیے
یہ بارش برسانے والا کام کوئی انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ کہے گا میں رب ہوں دیکھ لو. اگر میں رب نہ ہوتا تو یہ کام کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. بہت سے لوگ مان لیں گے. 70,000 یہودی اصفہان کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. بہت ساری عورتیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی. جہلا بھی، بہت سارے جہلا جن کے پاس شرعی علم نہیں ہے ان کے ساتھ ہو جائیں گے. عورتیں بہت زیادہ ان کے ساتھ ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ بادیہ دیہات کے لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اس طرح ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. چلیے، جب یہ باتیں ہوں گی تو یہ اپنے آپ کو رب شو کرے گا، اور شو کرنے کے بعد جو کچھ بھی لوگ کہیں گے وہ دکھانا شروع کر دے گا. اور مال کا فتنہ کیسا ہوگا؟ جس علاقے سے بھی گزرے گا لوگوں کو ساتھ لینے کے لیے کہے گا یہ کام کر دوں، ہاں مردے کو زندہ کر دوں، ہاں تو زندہ کر دو. تمہارے باپ ماں کو زندہ کر دوں، دیکھ کے تو کم سے کم میرا کلمہ پڑھ لو گے، میری عبادت کرو گے، اچھا کر دو. دو شیطان کی شکل میں ان کے ماں باپ کو لے آئے گا. لگے گا دونوں کی ان کے اصلی ماں باپ ہیں، ان کے اصلی ماں باپ ہیں. زندہ کرے گا دونوں کو اور دونوں سے کہلوائے گا اے بیٹا یہ تمہارا رب ہے، زندہ کر دیا ہمیں، یہ تمہارا رب ہے، ان کی بات مان لو. جب یہ دونوں ماں باپ کہیں گے یہ مان لے گا، کہے گا ٹھیک ہے آپ ہمارے رب ہیں، چونکہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، یہی ہمارے ماں باپ ہیں جو زندہ ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. غور کریں کتنا بڑا فتنہ ہے. مال کا فتنہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. زمین کو حکم دے گا، زمین پیداوار نبات نکالنا شروع کر دے گی، سر سبزیاں شادابیاں سارے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی. علم کا فتنہ خبر دے گا لوگوں کو، ہاں جی تمہیں معلوم ہے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ بتا دیتا ہوں میں. لو کہے گا تم کو معلوم ہے زمین کے نیچے کیا ہے؟ خبر دینا شروع کر دے گا. جیسے آج ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی خبر آپ کے ہاتھ میں ہے. غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ سلطنت کا فتنہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. روئے زمین کے اکثر حصے میں پوری دنیا کے اندر اس کا اقتدار ہوگا، سب لوگ تسلیم کر لیں گے اس کو. یہ 4 طرح کے فتنے کس کے اندر ہے؟ یہ سب دجال کے اندر ہے، جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلسلہ چل رہا ہوگا اور باتیں بھی آئیں گی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوں گے. کس وقت میں نمودار ہوں گے؟ کس وقت میں؟ کس وقت میں؟ کون سا وقت ہوگا؟ فجر کی نماز کی اذان بھی ہو گئی ہوگی، اقامت بھی کہہ دی گئی ہوگی. کہاں سے نمودار ہوں گے؟ کہاں سے؟ دمشق کی مسجد ہے جس کا مینارہ سفید ہے، جس کا مینارہ سفید ہے. اور یہ دمشق کی مسجد آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کا مینارہ سفید ہے. 2 فرشتوں کے سہارے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہوں گے. سر سے ایسا احساس ہوگا پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے، پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے. جب آئیں گے امام مہدی، ان کو پتا ہے کہ وہ نبی ہے، میں غیر نبی ہوں، ان کو پتا ہے نا. لیکن امام مہدی کہیں گے آئیے آپ تو نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیے. تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں، یہ امامت تمہیں میں سے ایک آدمی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تم میں جب ابن مریم نازل ہوں گے تو امام تمہیں میں سے ہوں گے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا. چنانچہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھانے کے بعد اللہ اکبر سارے اقتدار سارے معاملات عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئیں گے تو سارا معاملہ پھر آگے آئے گا، جیسا کہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا باذن اللہ تعالی. لیکن دجال کی کچھ اہم باتیں ابھی رہ گئی ہیں جو باذن اللہ تعالی آئندہ ہفتے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.